اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے شروز الیاس رضا قادری اور آپ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسلامی چینل ہے، اس میں ڈفرینٹ مسئلے مسائل، قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک کی تفسیر کے بارے میں پڑھتے ہیں، نعتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ کو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور یہ سب نیکیاں ہیں، ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ اسلام کے بارے میں جو باتیں کر رہا ہوں تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں۔ تو آج ہم نے ایک مسئلے کے بارے میں پڑھنا ہے۔ دیکھیں میرے پاس کتاب ہے صراط مستقیم، اس کا نام ہے، میں آپ کو دکھا دی۔ تو اس میں قرآن سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کا آسان طریقہ ہے۔ ڈفرینٹ مسئلے مسائل دیکھیں، ہمارے کئی لوگ ہیں، کئی مرد عورتیں ہیں کہ جو بوڑھی ہو گئی ہیں، عمریں گزار دی ہیں، پر ان کے مسئلے مسائل کے نہیں بتاؤں، انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے جینا کیسے ہے، ہماری پاکی کیا ہے۔ کئیوں کو تو کچھ پتہ تک نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں میں آپ کو روز کے ایک دو مسئلے بتایا کروں گا۔ تو آج کا جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے طہارت۔ طہارت کا جو اس میں کویسچن ہوا اور اس میں آنسر بھی ہے۔ تو کویسچن یہ ہے کہ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ حضور کہ بتائیں طہارت کسے کہتے ہیں، علامہ صاحب، مولانا صاحب، حافظ صاحب بتائیں کہ طہارت کسے کہتے ہیں۔ تو طہارت کا جو معنی ہے وہ ہے ہر قسم کی پاکیزگی اور صفائی کو طہارت کہتے ہیں۔ ہر قسم کی پاکیزگی سے مراد کیا ہے کہ انسان کا جسمانی اور روحانی طور پر پاک رہنا، دل کا بھی پاک رہنا، انسان کی جو دماغ، سوچوں کا، ہر چیز کی جو صفائی ہے نا، سمجھ لینا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ طہارت۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال یہ تھا اسلام میں طہارت کی کیا اہمیت ہے؟ تو اسلام میں طہارت کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ 222 آیت نمبر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ طہارت و پاکیزگی رکھنے والے کو اپنا دوست اور محبوب رکھتا ہے۔ کیا رکھتا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست رکھے، محبوب رکھے، تو وہ کیا کرے؟ پاکیزگی رکھے۔ اچھا، پاکیزگی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو جسمانی، میں نے بھی آپ کو بتایا، ایک ہوتی ہے روحانی، یعنی کہ دل کی اور اندر کی روح کی پاکیزگی۔ جو جسمانی طہارت ہوتی ہے وہ تو آپ کے پانی سے ہوگی، غسل کریں گے آپ کے جسم پر جو شریعت میں بتائے گا کہ جو جہاں جہاں پر بال ہیں، جہاں جہاں پہ گندگی ہیں، اس کو اتاریں، اس کو صاف کریں اور غسل کر لیں پانی کے ساتھ۔ یہ تو ہوگی جسمانی پاکیزگی۔ ایک ہوتی ہے روح کی پاکیزگی، وہ کیسے آئے گی؟ وہ آئے گی اللہ کا ذکر کرنے سے، پرہیزگاری کرنے سے، تقویٰ کرنے سے، قرآن پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے، تسبیح پڑھنے سے، اور لوگوں کی خدمت کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے۔ یہ ہے روح کی پاکیزگی۔ بہت زیادہ طریقے ہیں، آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، اور انسان کو پتہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، انسان پتہ سب کچھ انسان کو ہوتا ہے، پر وہ نا عمل کرنا نہیں چاہتا۔ ہم نے نا آج کے دور میں دین کو اپنے حساب سے فٹ کر لیا، لیکن جو دین ہے وہ تو دین ہے نا، وہ دین تو مکمل آیا۔ ہم نہ اس میں کچھ ایڈ کر سکتے ہیں، ہم اس میں نہ کچھ نکال سکتے ہیں، ہمیں اس میں کو فالو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم طہارت و پاکیزگی رکھنے والے کو کیا رکھتے ہیں؟ اپنا دوست اور محبوب رکھتے ہیں۔ اسی طرح طہارت اور صفائی کو نصف ایمان بھی قرار دیا گیا ہے، جس سے طہارت کی اہمیت مزید اجاگر ہوتی ہے۔ اگر ہم طہارت کی اہمیت کو، ویلیو کو، اس کی جو ہماری زندگی میں جو اس کے اثرات اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ جو طہارت ہے وہ ایمان کا نصف حصہ ہے۔ یعنی کہ اگر ایمان دیکھا جائے ہمارا مکمل ایمان، تو 100 میں سے 50% کیا ہے؟ صرف طہارت، پاکیزگی، دل کی، سوچوں کی، جسمانی، روحانی، ہر قسم کی پاکیزگی کیا ہے؟ ایمان۔ دیکھیں، اگر طہارت آ جائے، سوچوں کی طہارت، صفائی آ جائے، پاکی آ جائے، دل کی پاکی، تو پھر پیچھے تو عبادات رہ جاتی ہیں، نیک اعمال رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو طہارت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج یہ ہم نے مسئلہ نمبر پہلا ڈسکس کیا ہے، جس کا طہارت نام تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پاک اور صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جسمانی اور روحانی، اپنے دل کی، اپنی سوچوں کی پاکیزگی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی کے ساتھ میرا آج کی یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ تو کائنڈلی آپ اس کو شیئر بھی کیجیے صدقہ جاری سمجھ کے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور ہاں، اگر آپ نے اس میں کچھ سیکھا ہے، اگر آپ کو اس سے پہلے کچھ نہیں پتہ تھا، تو لازمی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ مجھے ایسی ویڈیوز بنانی چاہیے، تاکہ میں اس سے آگے اور جوش و خروش کے ساتھ کام کر سکوں۔ دیکھیے، آپ کا جو کمنٹ ہوگا نا، جو آپ کے اچھے کمنٹ ہوگا، وہ میرے حوصلے کو زیادہ بڑھائیں گے، تبھی میں انشاءاللہ اور زیادہ اچھے طریقے سے کام کر سکوں گا۔ تو اسی ویڈیو کے ساتھ، اسی جملے کے ساتھ، اللہ حافظ۔ لو جی۔